السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں منصوبات میں سے ایک منصوب ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں اس کی خبر، ما ولا المشبہتان بلیسا کی خبر۔ ہمیں منصوبات پڑھیں، منصوبات میں سمجھیے یہ اخیر میں دو باقی بچے جن میں سے ایک کو لیتے ہیں، اور یہ بہت کم استعمال ہے۔ البتہ استعمال کے کچھ طریقے ہیں، خاص طور پر نفی میں باہر فجر کے ساتھ، اس کی انشاءاللہ مثالیں آئیں گی، زیادہ تر مثالیں اسی کی ہیں۔ تو جو درس کا عنوان کیا ہے؟ ما ولا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ما ولا المشبہتان بلیسا کی خبر۔ ہر ماں کے بارے میں نہیں، ہر لا کے بارے میں نہیں، اس لیے یہ قید لگائی گئی المشبہتان بلیسا۔ المشبہتان یہ ماں اور لا کی صفت ہے، اس ماں اور لا کے بارے میں گفتگو ہوگی، یا اس ماں اور لا کے خبر کے بارے میں گفتگو ہوگی جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ہر ماں کے بارے میں نہیں، نہ تو ہر لا کے بارے میں، کیونکہ ماں کی متعدد قسمیں ہیں، لا کی متعدد قسمیں اور شکلیں ہیں، اور ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں، منصوبات میں ان کی خبر کو ہم دیکھیں گے، اس کے اسم کو ہم مرفوعات میں پڑھیں۔ ما ولا المشبہتان بلیسا، وہ ماں جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، وہ لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ واضح نقطہ۔ اس کی خبر، یہ کیا ہوگی؟ اس کی خبر منصوب ہوگی، منصوب، پتہ آئے گا، اس کے اسم پر کوئی گفتگو نہیں، کیونکہ اس کا اسم کیا ہوگا؟ اس کا اسم مرفوع، مرفوعات ہم اس کو پڑھیں۔ ہم او چیزیں جو جس کا ایک جز ہے مرفوع، ایک جز منصوب، یا اسم مرفوع خبر منصوب یا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، تو ایک چیز کو ہم نے مرفوعات میں پڑھا، دوسری چیز کو منصوبات میں۔ ایک پڑھنے کا طریقہ یہ بھی تھا کہ ما ولا مشبہتان بلیسا کو پڑھیں اور ایک ہی دن میں پڑھیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ مرفوعات، اس کا جو جز مرفوعات سے متعلق تھا تو اس کو مرفوعات میں پڑھے، جو جز منصوبات سے متعلق تھا اس کو منصوبات میں پڑھے۔ تو ما ولا المشبہتان بلیسا کا اسم مرفوع تھا تو اس کو مرفوعات میں پڑھے، اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس کو منصوبات میں پڑھیں۔ یہ سمجھیے، اس کے بعد ایک اور اسم منصوب باقی رہے گا، اس کے بعد منصوبات الحمدللہ مکمل ہو جائیں گے، اور وہ بھی بہت کم، یعنی منصوب اعرابی ناحیے سے نہیں، صرف محل میں منصوب رہے گا، اس لیے یہ دو چیزیں آخر میں ذکر کی جا رہی ہیں۔ ہاں، تو کیا ہم پڑھنے والے ہیں واضح سب کے یہاں؟ ما ولا المشبہتان بلیسا، کیا مفہوم ہوا؟ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کی خبر، اسم کو بھی نہیں پڑھیں گے ہم، اسم چونکہ مرفوعات میں اس کو پڑھے ہم۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مثالیں آئیں گی وہ اسم اور خبر کی دونوں ساتھ میں رہیں گی، لیکن ہم کو کس پر فوکس کرنا ہے؟ ہم منصوبات کو پڑھ رہے ہیں، تو منصوبات میں اس کی خبر منصوبات میں سے۔ اچھا، ایک لفظ کا المشبہتان بلیسا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ میننگ مطلب اس کا نحو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، لیسا کے مشابہ ہونے کی دو وجہ کہہ سکتے ہیں، دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ لیسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں، نفی کا معنی ہے، نفی کا معنی ہے۔ تو ہر ماں نہیں، وہ ماں جو لیسا کے مشابہ ہو، جو نفی کا معنی دے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سر۔ تو یہ معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے، اور دوسری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس ماں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جو لیسا کے مشابہ ہو، یعنی اس کے اندر نفی کا معنی ہو، معنوی اعتبار سے لیسا کی طرح ہو۔ واضح ہے؟ جی سر۔ ایک دوسری وجہ اور کچھ ہو سکتی ہے لیسا کی مشابہت کی۔ ہاں،
کوئی اشارہ کریں گے اس کی جانب؟ لیسا کے مشابہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شکل لیسا کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے لیسا کا مشابہ۔ ہاں، معنی والی بات یہاں بتائے گی نفی میں، معنوی اعتبار سے لیسا میں جو نفی کا معنی پایا جاتا ہے وہی ماں میں بھی۔ جی، دونوں میں نفی کا معنی پایا۔ ہاں، دوسری وجہ کوئی عمل کے اعتبار سے، اسی پر ہماری گفتگو ہے، عمل کے اعتبار سے، جی عمل کے اعتبار سے بھی لیسا کے مشابہ ہیں، کیونکہ لیسا کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع، خبر کو نصب۔ ہاں، کیونکہ اخوات کانا میں سے لیسا کیا ہے؟ اخوات کانا۔ اخوات کانا میں سے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ۔ جی اس کو ہم پڑھے، اس کو مرفوعات میں بھی پڑھے اور منصوبات میں پڑھے، اور ایک مثال پر زیادہ فوکس کیا گیا افعال ناقصہ میں سے، کان اللہ غفور الرحیمہ، کان اللہ غفور الرحیمہ۔ تو لیسا کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہی عمل جو کانا کا ہے، کیونکہ کانا کے اخوات میں سے، بلکہ یہ عموماً نو کی اکثر کتابوں میں آپ کو لیسا آخر میں ہی ملے گا۔ افعال ناقصہ کا جب آپ تذکرہ کریں گے، پڑھیں گے، تو لیسا کا تذکرہ کہاں ملتا ہے؟ شروع میں یا آخر میں؟ افعال ناقصہ کو جب آپ پڑھتے ہیں کانا اس کے اخوات کو، تو لیسا کا تذکرہ عموماً کہاں آتا ہے؟ شروع میں یا آخر میں؟ شروع میں نہیں، جیسے ذکر کرتے ہیں کہ یہ کانا اس کے اخوات ہیں، افعال ناقصہ یہ ہیں، تو لیسا کا ذکر عموماً کہاں آتا ہے؟ آخر میں آتا ہے۔ آخر میں آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں نفی کا معنی ہے، شروع میں ان حروف کو ذکر کیا گیا جو نفی والے نہیں ہیں، اور اخیر میں ان کو ذکر کیا گیا جس میں نفی کا معنی پایا جاتا ہے، لفظی طور پر یا معنوی طور پر۔ ما زالا، ما بریا، ما فتیا، من فکا، نفی کا معنی پایا جا رہا ہے سب میں، جی 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 ان چاروں میں۔ لیکن یہ ایسے نفی ہیں یہ چار کہ یہ پھر مثبت معنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، نفی اور پھر ما مل کر مثبت معنی ہو جاتا ہے۔ لیسا میں مکمل نفی، اس میں اس بات کا کوئی معنی نہیں، اس بات کا کوئی تصور نہیں، مثبت کا پازیٹو کا کوئی تصور نہیں۔ تو اس ماں کے بارے میں گفتگو ہو رہی جو لیسا کے مشابہ ہے۔ مشابہت کی یہ دو شکلیں بہت اہم ہیں، ایک تو معنوی مشابہت، لیسا میں جو نفی کا معنی ہے یا لیسا میں جس طرح نفی کا معنی ہے، اسی طرح اس ماں کے بارے میں گفتگو ہو رہی جو نفی کا معنی دیتا ہے۔ استفہام والے ماں کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی، جی موصولہ والے ماں کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی، ماں زائدہ کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی اس کے بعد جو دوسری وجہ بتائی گئی ہے شباہت کی، عمل کے اعتبار سے لیسا کے مشابہ، جس طرح لیسا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی کر رہے ماں اور لا بھی۔ واضح؟ جی ایک مثال ہم پڑھے تھے غالباً آل عمران کی، لیسو سواء، اس کو میں شو کرتا ہوں، پھر ماں پر آتے ہیں، افعال ناقصہ کی بحث جب پڑھے افعال ناقصہ کے خبر کی، تو اس مثال پر آئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے اگر نہ بھی ذکر کی گئی ہو تو آج اس کو پھر ایڈ کر لیجیے۔ لیسو سواء، ہاں، پڑھنے کے اعتبار سے آج کی پہلی آیت ہے، تو پڑھیے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ ماشاء اللہ، ابھی دیکھیے محل شاہد، لیسو سواء، سوان ترکیب میں کیا واقع ہے؟ لیسا کی خبر ہے۔ لیسا کی خبر، الحمدللہ، اس کا اسم یہاں پر مقدر ہے، ٹھیک جی ہے؟ جی تو سوان کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ لیسا کی خبر ہے۔ باقی لیسا کی ایک طریق یہ بھی ہے، یا اس کے خبر کے ذکر کرنے کا،
تو اس کی خبر پر بکثرت با داخل ہوتا ہے. یہ لیسا کی یہ دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ لا اور ما، خاص طور پر ما میں زیادہ گفتگو ما پر ہی ہے، آپ کو سمجھ میں آئے. تو لیسا کی خبر منصوب ہے یا نہیں؟ ہے. منصوب. ہاں ٹھیک ہے، واضح. کیونکہ منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں تو منصوبات والے پر ہی فوکس ہے. منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا سا میچ کرنے کی کوشش کیجیے کہ ماں کس طرح لیسا کے مشابہ ہے. جس طرح لیسا کی خبر منصوب ہے اسی طرح ماں کی خبر بھی منصوب ہے. جس طرح لیسا میں نفی کا معنی پایا جاتا ہے اسی طرح ماں میں بھی نفی کا معنی پایا جاتا ہے. اچھا، بکثرت لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے. یہ سمجھیے شباہت کی تیسری شکل آپ کر سکتے ہیں. پہلی وجہ معنوی اعتبار سے بتایا کہ نفی کا معنی، دوسرا لفظی اعتبار سے بتایا کہ اس میں رفع اور خبر نصب، تیسرا با کے دخول کے اعتبار سے لیسا کی خبر پر بکثرت با داخل ہوتا ہے. سورۃ التین کی آخری آیت پڑھیے. أليس الله بأحكم الحاكمين. ہاں وہاں بتائیے لیسا کا اسم اور خبر. ليس کا اسم اللہ لفظ جلالہ، پھر ہاں بأحكم الحاكمين خبر. ہاں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ کیا ہے؟ لیسا کا اسم. جی. ٹھیک ہے، خبر کہاں پر ہے؟ بأحكم الحاكمين بعد داخل خبر پر. با داخل ہوا خبر. یہ شباہت کی مشابہت کی تیسری وجہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ لیسا کی خبر پر جس طرح با داخل ہوتا ہے اسی طرح ماں پر بھی داخل ہوتا ہے. انشاءاللہ ماں کی مثال بتائی جائیں گی، ابھی صرف لیسا کو بتایا جائے کہ مشبہہ جو لیسا کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تو لیسا کی خبر منصوب، ماں کی خبر بھی منصوب. لیسا میں نفی کا معنی، ماں میں بھی نفی کا معنی. لیسا کی خبر پر با آتا ہے بکثرت، اسی طرح ماں کی خبر پر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، مثالیں آئیں گی. اسی لیے بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ جو پھر تفریق کرتے ہیں نو میں ترکیب کرتے وقت، بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجرور لفظاً. مجرور لفظاً یا لفظی اعتبار سے مجرور ہے. یعنی جب مجرور لفظاً کر دیا تو محلن کچھ الگ ہوگا. یعنی لفظاً مجرور ہے لیکن محلن کیا ہے؟ ہاں اور منصوب. بتائیں گے. محلن نہیں، خبر تو ہو گیا، خبر کی بات یہاں ہوگی. محلن منصوب، مجرور لفظاً اور محلن منصوب. منصوب محلن تعبیر غلط ہو، منصوب محلن. مجرور لفظاً تو واضح ہے، آپ کو کسرہ دکھ رہا ہے. منصوب محلن یہ کیوں ہوا؟ اینا. کیونکہ لیسا کی خبر ہے اور لیسا کی خبر کا حکم کیا ہے؟ مرفوع. منصوب ہوتی. اس طرح لیسو سوان منصوب. والی آیت اس لیے پہلے ذکر کیا آپ کو. ہاں، لیسو سوا اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ ایک ہی کیٹیگری کے نہیں، ایک ہی گریڈ کے نہیں ہیں، مختلف لوگ ہیں. تو واضح لیسا کے بارے میں چیز واضح. لیسا کی بات واضح ہو جائے گی تو ماں کو سمجھانا مجھے آسان ہوگا. ہاں، اس کے بارے میں کسی کا سوال ہے کچھ؟ ابھی ماں پر آتے ہیں، جو درس ہمارا اس ماں کے بارے میں جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. مشابہت کی یہ متعدد شکلیں بتائی گئی. ہاں کوئی ریپیٹ کریں گے کیا کیا شکلیں بتائی گئی؟ ہاں ماں لیسا کی مشابہت. ہاں مانوی اعتبار سے. ہاں مانوی اعتبار سے، ماشاءاللہ. مانوی کا مطلب یہ ہوا کہ جو نفی کا معنی، نگیٹو کا معنی، نہ ہونے نہ کرنے کا معنی لیسا میں پایا جاتا ہے وہی ماں میں بھی پایا جاتا ہے. اسی لیے دوسرے ماں خارج ہو جائیں گے جس میں نفی کا معنی نہیں پایا جاتا. موصولہ خارج ہو جائے گا، استفہامیہ خارج ہو جائے گا، زائدہ خارج ہو جائے گا. صرف وہ ماں باقی رہے گا جو نفی کا معنی دیتا ہے لیسا کی طرح. ہاں بہتر، ماشاءاللہ. اور عمل کے اعتبار سے. عمل کے اعتبار سے. ہاں، عمل کے اعتبار عملی. سے. عمل کے اعتبار سے جس طرح لیسا اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتا ہے اسی طرح یہ بھی کریں گے. اور اصل عمل کو ہی ہم کو پڑھنا ہے. اصل کوئی خاص طور پر ہم عمل کو اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ اعرابی غلطی سے بچیں، اعرابی غلطی کو ہم کم سے کم کر سکیں. ایک تیسری چیز جو ابھی بتائی بی. خاص طور پر سورۃ التین کی جو آیت آپ کے سامنے ہے
کہ جس طرح لیسا کی خبر پر با کا دخول ہوتا ہے، با داخل ہوتا ہے، اسی طرح ماں کی خبر پر بھی با داخل ہوتا ہے. خبر پر با داخل ہونا. ابھی ماں کی مثالیں نہیں بتائے گی، ابھی صرف لیسا کے بارے میں. جو چیز اصل جس پر قیاس کیا تھا، جس کو بتایا تھا کہ لیسا کے مشابہ ہو، تو اس کو بتایا گیا. ابھی آتے ہیں ماں کی طرف. ماں کے عمل. اچھا، اس ماں کو ایک نام اور دیتے ناؤ میں، ماں حجازیہ. یہ بھی لکھ لیجیے یا آپ نوٹ کریں اپنے. اس ماں کو کیا کہتے ہیں؟ ماں حجازیہ. ماں حجازیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نحو میں بہت سارے اختلاف آتے ہیں، جو طلبہ پڑھے ہوں گے زیادہ وہ سمجھتے ہوں گے. جس طرح فقہی کتابوں میں آپ کو اختلاف ملتا ہے، قرات کی تفسیر کی کتابوں میں، نحو میں بھی اس طرح کے مذاہب کا اختلاف ہے. کچھ نحویوں کے الگ رائے، کچھ نحویوں کا الگ رائے رہتی، بصریوں کی الگ، کوفیوں کی الگ. تو اہل حجاز کے مطابق ہے ماں حجازیہ، یعنی ماں کو وہ لوگ عامل مانتے جو اہل حجاز ہیں، اس لیے ان کی جانب نسبت کر کے کہہ دیا ماں حجازیہ. یعنی اہل حجاز کی ہاں یہ عامل ہے، اس لیے اس کو ماں حجازیہ کہتے. دوسرے لوگ عامل نہیں مانتے، غالباً بنو تمیم، تو اس کو عامل نہیں قرار دیتے، وہ نارمل مبتدا خبر کی طرح پڑھتے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات ہوئی کہ اس ماں لا مشبہ بلیسا کو ماں حجازیہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد عمل کی کچھ شرطیں رکھتے ہیں. عمل کی کچھ شرطیں رکھتے ہیں. اس میں پہلی شرط یہ ہے اس کے اسم پر ان نہ آئے. پہلی شرط کیا ہے؟ ماں کا جو اسم ہے اس پر ان نہ داخل ہو. یہ جتنی شرطیں بتائی جا رہی ہیں، جب وہ شرطیں پائی جائیں تب ماں عمل کرے گا. جیسے جس میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں پائی جائے، اس میں ابھی پہلی شرط کیا بتائی گئی؟ اس پر ان نافیہ نہ داخل ہو. اگر داخل ہوا تو کیا ہوا؟ وہ عمل نہیں کرے گا، وہ عمل نہیں کرے گا. اسے ایک مثال ذکر کرتے ناؤ میں، یہ قرآن مثالیں نہیں، اور یہ عام بول چال کی یا اشعار کی مثالیں. ما ان انتم ذہبن، یہاں پر یہ ماں حجازیہ ہے، یہ ماں لیسا کے مشابہ، لیکن یہاں عمل کیوں نہیں کیا؟ ذہبن کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کے اسم پر داخل ہو گیا. ان داخل ہو گیا. ان داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے عمل باطل ہو گیا. ما ان انتم ذہبن ہو گیا، ذہبن نہیں ہوا. اچھا، دوسری شرط کہتے ہیں خبر پر الا نہ داخل ہو. ماں کی خبر پر یا ماں حجازیہ کی خبر پر الا نہ داخل ہو. اگر الا داخل ہوا تو بھی عمل نہیں کرے گا، یعنی عمل باطل ہو جائے گا. اس بارے میں دو مثال آپ کو قرآن کی. سورۃ القمر کی کیا فواصل آئے سورہ قمر کے؟ یہ 8 بجے. سورہ قمر کا رسول آیت کس کو پتا ہے؟ اس کے ہر آیت کے آخر میں را ہے. ہاں، را. سورہ قمر کے فواصل آیا را ہے. ہاں، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. کیا شرط بتائی گئی آپ کو؟ خبر پر الا نہ داخل ہو. امرنا اس کا اسم ہے، واحدۃ اس کی خبر ہے. خبر پر الا داخل ہو رہا ہے. جی. الا داخل ہوا اس لیے عمل نہیں کیا. جی. نہیں ہوتا تو کیا ہوا؟ وما امرنا واحدۃ. لیکن الا آیا جس کی وجہ سے عمل نہیں ہوا. باطل ہو گیا. اسی طرح مشہور آیت سورہ آل عمران کی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے وقت پڑھی تھی، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ آپ اپنے رب کے پاس گئے جس طرح موسیٰ گئے تھے. کون سی آیت ہے وہ؟ وما محمد الا رسول قد خلت من ماشاء اللہ، قبله. وما محمد الا رسول. الحمدللہ.
دیکھیے آیت پر غور کیجیے، شاید سورہ قمر کی آیت آپ کو یاد کرنا مشکل ہو، لیکن یہ آیت تو یاد ہوگی اکثر لوگوں کو، بکثرت یہ آیت پڑھتے ہیں سنتے ہیں. وما محمد الا رسول، محمد اسم، رسول خبر. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی خبر منسوب ہوتی ہے، لیکن وہ کب ہوتی ہے؟ جب اس کی خبر پر اللہ نہ داخل ہو. اللہ داخل ہو گیا اس لیے عمل باطل ہو گیا. وما محمد الا رسول، یہ دوسری شرط ہوئی کہ خبر پر اللہ نہ داخل ہو. تیسری شرط، اس کی خبر اسم پر مقدم نہ ہو. اس کی خبر اسم پر مقدم نہ ہو. اگر مقدم ہوئی خبر تو عمل نہیں کرے، عمل باطل ہو جائے گا. ایک شعر کا حصہ ذکر کرتے ہیں نحو کی کتابوں میں، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. ما مسیء من عاتبہ، من عاتبہ یہ اسم ہے یا صرف من کو لیتے تو بھی چلے. مسیون کیا ہے؟ خبر ہے. خبر اسم پر مقدم ہو گئی اس لیے عمل باطل ہو گیا، ورنہ اگر اس مقدم ہوتا خبر مؤخر ہوتی ما من عاتبہ مسیئن ہوتا. تو یہ شرطیں بڑی اہم ہیں، یہ شرطیں بڑی اہم ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمل کب کرتا ہے. تو ایک شرط بتائی گئی، اس کے اسم پر ان نافیہ داخل نہ ہو، خبر پر اللہ نہ داخل ہو. ایک شرط یہ بھی بتائی گئی، مثالیں بھی بتائی گئی، خاص طور ما محمد اللہ رسول. خبر اسم پر مقدم نہ ہو، خبر اسم پر مقدم نہ ہو. ما مسیء من عاتبہ، یہ آپ کے سامنے لکھا ہو. جب یہ چیزیں پائی جائیں تو اس کے بعد یہ ماں عمل کرے گا، اور وہ بھی ماں حجازیہ، اہل حجاز کے یہاں، اہل حجاز کے یہاں عمل کرے گا. دو مثالیں اس کی ملی واضح طور پر عمل کی، وہ بھی اعراب کچھ جگہ واضح ہے کچھ جگہ واضح نہیں ہے. ایک مثال بہت واضح، ایک مثال بہت واضح جس کو آپ اچھی طرح سمجھیں گے، سورہ یوسف کی. ہاں پڑھیے، دیکھیے ماں کہاں پر آیا. پوری یاد پڑھنے کی ضرورت نہیں، جس کو سمجھ میں آئے ماں کہاں پر آئے وہ پڑھیں. ما هذا بشر، ما هذا بشر، ما هذا بشر، یہی مثال آپ کو یاد کرنا ہے. ماں حجازیہ کے عمل کی یہ مثال آپ کو یاد کرنا ہے. مرفوعات میں بھی اس کی کچھ مثالیں بتائی گئی ہوں گی، لیکن چونکہ مرفوعات کے اعتبار سے ہذا مبنی ہے اس لیے اعراب واضح نہیں، محل رفع میں ہے. لیکن اعراب جہاں پر واضح وہ ہے بشرہ، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں آج منصوبات میں. ما ہذا بشرہ، ہذا کیا ہے؟ اسم، اسم مبنی ہے اس لیے اس کو کہیں گے محل. ہاں محل رفع، محل رفع. بشرن یہی کیا ہوگا ماں کا خبر، خبر. یہ منصوبات میں یا ماں حجازیہ کے خبر کی سب سے واضح مثال مجھے بھی ما ہذا بشرہ. کیونکہ جو دوسری مثالیں ہیں وہ یا تو کسی فرعی اعراب کی وجہ سے فتحہ ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے، یا تو محل نصب میں ہوں گے، یعنی ڈائریکٹ نصب نہیں ہوگا، محل نصب میں ہوں گے. یہ مثال بہت واضح اعرابی اعتبار سے. اعراب میں کوئی اختفا نہیں ہے، اعراب فرعی نہیں ہے، نصب کے علاوہ کوئی دوسرا اعراب نہیں. ما ہذا بشرہ
کوشش کیجیے آپ اس مثال کو ضرور یاد کیجیے. ایک دوسری آیت سورہ مجادلہ کی ہے، لیکن وہاں پر فتح ظاہر نہیں ہے، فتح ظاہر نہیں ہے کیونکہ اعراب فرعی ہے. ایک اس کا معنی کیا ہوگا ما ان انتم ذاہبون؟ تم سناؤ. ہاں یہاں دیکھیے ماں کہاں پر موجود ہے؟ ما ہن امہاتہم. ماں ہن امہاتہم. ماں حجازیہ موجود ہے، ماں حجازیہ موجود ہے، لیکن اعرابی حیثیت واضح نہیں. واضح نہیں کا مطلب کہ جیسے آپ شروع کے طلبا کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو آپ بتائیں گے کہ اس کا اس میں مرفوع ہوتا ہے خبر منصوب، دونوں چیزیں نہیں. ہننا کیا ہے؟ ماں کا اسم. امہات کیا ہے؟ خبر خبر. اسم کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اس کو ہم پڑھے مرفوعات میں. تو یہاں پر ہننا مبنی ہے، اس لیے کیا کہیں گے ہم ہننا کو؟ محل رفع. یہی کہیں گے نا، محل رفع. امہاتہم یہ خبر ہے لیکن منصوب نہیں ہے، لفظاً منصوب نہیں ہے، لفظاً منصوب نہیں ہے کیونکہ کیا ہے وہ؟ امہات جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم پر فتح نہیں آتا. دو یہ اعراب آتا ہے، ضمہ اور کسرہ. کیا کہیں اس کو؟ پیش اور زیر. فتح نہیں آتا جمع مؤنث سالم پر. واضح ہے نا؟ جی جی نسب کی حالت میں بھی اس پر کسرہ آتا ہے. تو ما ہن امہاتہم تو کیا کہیں گے؟ نسب کے محل میں، فی محل نسب. تو امہات کے علاوہ کوئی ایسا کلمہ ہوتا، ایسا لفظ ہوتا جس پر فتح آتا تو اس پر فتح آتا، لیکن چونکہ جواب مؤنث سالم پر فتح نہیں آتا، فتح کی حالت میں بھی کسرہ آتا ہے. بکثرت آپ قرآن میں خلق السماوات والارض یا خلق اللہ السماوات والارض آپ دیکھیں گے جہاں ارض مفعول بھی ہونے کی وجہ سے اس پر فتح آتا ہے، لیکن السماوات پر فتح نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ السماوات ہی رہتا ہے. متعدد آتے ہیں، آپ غور کریں گے. تو ما ہن امہاتہم، اس لیے سورہ یوسف کی جو آیت تھی ما ھذا بشرا، وہاں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجیے. ماں کے عمل کی سب سے واضح مثال جو مجھے ملی. باقی یہاں پر ما ہن امہاتہم جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 ہے، یہاں پر اعراب ظاہر نہیں ہے، اعراب ظاہر نہیں ہے، محل میں ہے. ہننا بھی محل میں ہے، امہات بھی، ہننا محل رفع میں ہے اور امہات بھی نسب کے محل میں. ہاں کسی کا سوال کچھ اس پر؟ اچھا ابھی ایک نقطہ بتایا تھا سورہ 3 کی جو آیت ہم پڑھی تھے، جب لیسا کی مشابہت کی بات بتا رہے تھے. مثال اس کی نہیں مطلب ہو سکتا ہو، لیکن بہت غور کرنے پر بہت زیادہ مثالیں نہیں ملی. البتہ سورہ 3 کی جو آیت آخری آیت بتائی گئی تھی بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اس کی خبر پر با کا داخل ہونا، تو چونکہ یہ چیز بکثرت ہے، ماں کی خبر پر بھی با کا دخول، پھر وہ لفظاً مجرور اور محلن کیا کہیں گے ہم؟ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ میں کیا بتایا تھا آپ کو؟ محلن منصوب. محلن منصوب. اسی طرح ماں کی خبر پر بکثرت ہے، تو وہ مثالیں ابھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں. یعنی وہ رہے گا ماں المشبہ بلیسا ہی یا ماں حجازیہ ہی، لیکن چونکہ جس طرح لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے، اسی طرح ماں کی خبر پر بکثرت
با داخل ہوتا ہے، اس کی کچھ مثالیں بتائی جا رہی ہیں. دیکھیے جس کو مثال سمجھ میں آگے پڑھیے، پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، مل شاہد کافی. ما انا بباسط يدي. ہاں ماشاء اللہ. ما انا بباسط، ایک مطلب ایک مثال کی شرح کر دے رہا ہوں تاکہ آپ اسی طرح اسی وزن پر جو مثالیں آئیں گی آپ اس کو سمجھیں. انا کیا ہے ماں کا اسم میں اس، بباسط یہ کیا ہے ماں کی خبر خبر خبر. اب یہاں پر دیکھیے انا مبنی ہے تو یہاں رفع بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے محل رفع، یہی کہیں گے نا. ہاں بباسط یہاں پر خبر پر با آیا، اور ابھی مثالیں اسی کی آئیں گی. بکثرت ماں کی خبر پر یا نفی کی خبر پر، لیسا کی خبر پر با آتا ہے، کیا کہیں گے؟ لفظاً تو مجرور ہے با کی وجہ سے، لیکن محل میں کیا ہے؟ منصوب. منصوب محلن کہیے یا محل نصب کہیے. سمجھ میں آ رہی ہے مثال؟ ما انا بباسطین. خبر باسط، با کیا آیا ہے؟ نفی کی خبر پر یا ماں کی خبر پر، لیسا کی خبر پر بکثرت با حرف جر داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے باسطین لفظاً مجرور لیکن محلن کیا ہوگا؟ منصوب محلن منصوب، کیونکہ ماں حجازیہ کی خبر کیا ہے؟ منصوب ہوتی ہے. اس کے لیے منصوب جب بھی ہم کہیں ماں مشبہ بلیسا، تو اس کے لیے آپ کیا کریں؟ لیسو سوان والی آیت یاد رکھیے. غالباً آل عمران کی آیت تھی لیسو سواءن، تو وہاں آپ کو خبر واضح منصوب دکھ رہی ہے. اسے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ محل نصب کیوں کہا جا رہا ہے بار بار. اسی طرح ایک آیت ہے جو سورہ انعام اور سورہ ہود دونوں میں ہے، وما انا علیکم بحفیظ. سورہ انعام سے ہی لیتے ہیں. ہاں پڑھیے آیت. محل شاہد سے. وما انا عليكم بحفيظ. ہاں انا کیا ہے ماں کا اسم اس میں، خبر کہاں ہے ماں کی؟ حفیظ بحفيظ. حفیظ. تو لفظاً مجرور ہے حفیظ لفظاً مجرور ہے، محلن کیا ہے؟ منصوب. محل منصوب. منصوب ہے. محلن منصوب ہے. اور ہم اسی چیز کو پڑھ رہے ہیں، ماں کی خبر کو، ماں حجازیہ کی خبر. سورہ یونس کی ایک آیت ہے، ہاں پڑھیے آیت کا آخری حصہ. وما انا عليكم بوكيل. ہاں سمجھائیے، اس میں اسم الخبر سمجھائیے. انا ما کا اسم ہے، ما حجازیہ کا اسم ہاں انا ہے، ماشاء اور ہاں بوکیل ما حجازیہ کی خبر ہے. ہاں ماشاء اللہ. تو یہاں وکیل، لفظ مجرور محل منصوب ہے. ہاں ماشاء اللہ صحیح. وما انا علیکم بوکیل، بوکیل یہ ماں کی خبر لفظاً مجرور محلن منصوب. بہتر ماشاء اللہ. دو آیتیں اور لیتے ہیں. پڑھی سورہ شورى کی آیت. وما انا بطارد المؤمنين. ہاں سمجھائیے یہاں پر. ما حجازیہ کا اسم لفظ انا، ہاں اور بطارد المؤمنین یہ خبر ہے. ہاں
ٹھیک ہے، یہاں جو مفہوم ہے سیم یہی مفہوم سورہ ہود کی ایک آیت میں بتایا گیا. یہ آیت کا لفظ یاد رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. بطارد المؤمنین، بطارد المؤمنین. اس کے بعد سورہ ہود کی آیت دیکھیے. فرق غور کیجیے، اس سے پہلے جو آیت بتائی گئی سورہ شورا کی اور سورہ ہود کی آیت میں کیا فرق ہے؟ مضاف الیہ الگ ہے. وما انا بطارد الذین وما انا بطارد المؤمنین. وہاں پر مؤمنین تھا، جی سر. یہاں پر الذین آمنو. الذین آمنو کو جو معنی ہے وہی معنی المؤمنین کا ہے، کیونکہ المؤمنین جی اسم موصول جو الف لام لگا ہے وہ قائم اسم موصول کے. المؤمنین یعنی الذین آمنو تو دونوں طرح کے آتے ہیں. وما انا بطارد الذین آمنو وما انا بطارد المؤمنین. یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی جو بطارد المؤمنین میں کہے. واضح نا؟ انا اسم اور بطارد یہ خبر. ایک ہے سورہ قاف کی، جس کو جو آپ کو یاد کرنے کے لیے آسان ہوگی. اس میں اللہ کی ذات سے ظلم کی نفی کی گئی. تمام آیتوں کو آپ نہیں یاد کر سکتے تو یہ سورہ قاف والی آیت ضرور یاد کیجیے. وما انا بظلام للعبید. ہاں سمجھائیے مال شاہد. وہی شیخ ما انا ما حجازہ کا اسم بظلام ہاں للعبید یہ خبر. ہاں ہاں. انا اسم، ظلام خبر. تو محل نصب میں با حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے لفظاً مجرور، لیکن ما حجازیہ کی خبر ہے، اس لیے کیا کہیں گے؟ محلن، منصوب. محلن منصوب. یہ چیز آپ یاد کر لیجیے. تو آیتیں دیکھیے بہت زیادہ نہیں اس میں بتائی گئی. ایک تو لیسا کے مشابہت کے نائیے سے آپ لیسو سوان والی آیت یاد کیجیے تاکہ آپ کو کلیئر رہے کہ لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے، کیونکہ یہ خبر کے باب میں ہے منصوبات میں. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے. سورہ 3 کی آیت بتائی گئی علیہ اللہ بحکم الحاکمین. پھر جب ما حجازیہ کو ہم شروع کیے کچھ شرطیں بتائی گئی. اس کے بعد ایک بڑی واضح آیت بتائی گئی جس میں خبر کا منصوب ہونا واضح، ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا. اس کے بعد پھر متعدد مثالیں بتائی گئی کہ جس طرح لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے اسی طرح ما حجازیہ کی خبر پر بھی با داخل ہوتا ہے. متعدد مثالیں بتائی گئی. آپ اس میں اکثر یاد کر سکتے ہیں بہتر ہے، نہیں تو سورہ کاف کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے سورہ کاف کی آیت نمبر 29 وما انا بظلام للعبید یہ ضرور یاد کیجیے. ہاں اس میں کسی کا سوال ہے کچھ؟ نہیں سر، الحمدللہ. ہاں ابھی جو عنوان قائم کیا گیا تھا ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، یہ کچھ گفتگو تھی ما سے متعلق. ایک دوسرا لفظ ہے لا. لا اس لا کے بارے میں گفتگو جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، وہی بات ہے تقریباً جو ماں کے بارے میں کہی گئی. اور اسی طرح شرطیں وہی شرطیں جو ماں کے بارے میں تھی، اسی لیے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے ماں اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے. کچھ شرطوں میں تھوڑی سی کمی بیشی ہے، اسی شرط پر گفتگو ہوگی. اور یہ کہا گیا جس طرح ماں کے بارے میں جو لیسا کے مشابہ ہوتی اسی طرح لا کے بارے میں بھی، کیونکہ لا کی بھی متعدد شکلیں ہوتی ہیں. لا زائدہ بھی ہوتا ہے، لا ناہیہ بھی ہوتا ہے. تو اس لا کے بارے میں گفتگو جو لیسا کے مشابہ ہوتے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جب یہ ساری چیزیں مرفوعات منصوبات اور اس کے بعد جو مجرورات مجزومات پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ایک ایک حرف کو لیتے ہیں اور اس کی جو متعدد شکلیں ہوتی ہیں جیسے ما نافیہ ہوتا ہے، ما موصولہ ہوتا ہے، ما زائدہ ہوتا ہے، تو اس کی مثال جس حد تک مل سکتی ہے آسانی سے قرآن سے اس کی بتائی جائیں تاکہ آپ کو آسانی سے چیزیں سمجھ میں آئیں. تو لا پر آتے ہیں ابھی. تو لا کے عمل کی بھی نحویوں نے وہی شرط رکھی ہے جو ماں کے بارے میں بتائی گئی، سوائے ایک شرط کی. ماں کے بارے میں جو کہا گیا تھا کہ اس کے اسم پر ان نافیہ نہ داخل ہو،
یہ شرط لامی نہیں ہے، یہ شرط لامی نہیں ہے. تو یاد کرنے کے اعتبار سے یا سمجھنے کے اعتبار سے آپ ماں کی شرطوں کو یاد کریں، کافی ہے. البتہ جو پہلی شرط بتائی گئی وہ شرط لامی نہیں ہے، یعنی اس کے اسم پر ان نافیہ نہ داخل ہو، یہ والی شرط صرف ماں میں ہے، لا میں نہیں. البتہ کچھ چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں لا میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں یا کچھ شرطوں کا اضافہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک اہم چیز یہ اس کے اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں، اس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں. اور اس کے بعد ایک چیز اور اضافی طور پر آپ اس کو بریکٹ میں بین القوسین میں لکھ لیجئے کہ اس کی خبر عموماً محذوف ہوتی ہے. اور یہ بات کہیں پر گزری تھی، شاید لا نفی جنس میں یا کہاں پر، لیکن وہاں اس لا میں اور اس لا میں فرق ہے. لیکن لا نفی جنس میں بھی شاید بتایا تھا کہ اس کی خبر عموماً محذوف ہوتی ہے. اسی طرح لا جو لیسا کے مشابہ ہے، اس کی وہی شرطیں ہیں جو ماں کی شرطیں. ایک اہم شرط کا اضافہ ہے، اس کے اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوتے ہیں، اور خبر عموماً محذوف ہوتی. اسم اور خبر دونوں نکرہ، لیکن خبر اس کے ساتھ ساتھ محذوف ہوتی ہے عموماً. ایک شعر ذکر کر کے اس درس پر رکتے ہیں. یا شعر آپ کو یاد کرنا مشکل ہوگا، لفظ کو لیتے صرف کیا نام ہے، شعر آپ کے لیے مناسب نہیں، جو محل شاہد اس کو میں لکھتا ہوں. لا شیء باقیہ، یہ شعر کا جز ہے، مکمل شعر میں نہیں لکھ رہا ہوں. لا شیء باقیہ، شعر صرف میں پڑھ دے رہا ہوں. تعز فلا شیء علی الارض فلا شیء علی الارض باقیہ ولا وزر مما قضى اللہ واقیہ. دو مصرع ہے، ہر مصرے میں ایک ایک مثال ہے، تو دونوں مثالوں کو لیتے ہیں. پہلے لا شیء باقیہ کو سمجھیے. لا کیا ہے؟ مشبہ بلیسا ہے، لیسا کے مشابہ. شیء کیا ہے؟ اسم. لیسا کا اسم. باقین کیا ہے؟ لیسا کی خبر. لیسا کی خبر. اسم اور خبر دونوں نکرہ ہیں. جی. ٹھیک. اسی شعر کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں ولا وزر مما قضى اللہ واقیہ، صرف محل شاہد کو میں لیتا ہوں. لا وزر واقعا، وزر کا معنی جائے پناہ، وزر کا معنی جائے پناہ. کلا لا وزر شاید قرآن میں کہیں آیا ہے، کوئی جائے پناہ نہیں. لا وزر، لا وزر واقعہ، کوئی جائے پناہ بچانے والا نہیں، کوئی جائے پناہ پناہ دینے والا نہیں، اس کو سیفٹی اور حفاظت دینے والا نہیں. وزرن اسی طرح جس طرح آپ شیون باقیہ میں کہیں، وزرن اس کا اسم، واقعاً اس کی خبر. تو جو چیزیں ماں میں بتائی گئی وہی چیز تقریباً لا میں ہے. ایک اضافی چیز کہ اس کی اسم و خبر دونوں نکرہ ہوتے، اور یہ شعر کا یہ حصہ بتایا گیا، مکمل شعر آپ کو نہیں بتایا گیا. اور ماں کے بارے میں خاص طور پر اس کے خبر پر با کے داخل ہونے کی متعدد مثالیں آپ کو بتائے گی. خاص طور پر سورہ کاف کی مثال آپ یاد کیجیے، بہتر ہے. ابھی کسی کا سوال اس کے بارے میں تو سوال کر سکتے ہیں. اس کے بعد شیخ ایک عنوان بچا ہے منصوبات سے متعلق، افعال مقاربہ کا عنوان. افعال مقاربہ کی خبر، تو اس میں بہت زیادہ مثالیں آپ کو نہیں ہیں. مثالیں مطلب منصوب کی مثال محلن رہے گا، جو بھی رہے گا لفظاً منصوب نہیں رہے گا افعال مقاربہ میں. کیونکہ افعال مقاربہ کی خبر کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع. اور فعل مضارع اس طرح کی بعض پر ان داخل ہوگا بعض پر نہیں، تو لفظاً منصوب نہیں رہے گا، محلن منصوب رہے گا. تو بہت زیادہ اس کی مثالیں
نہیں بتائی جائیں گی، اور مرفوعات میں چیزیں گزری، افعال مقاربہ کے اسم اور خبر کی مثال مرفوعات میں گزری، تو اس کا بھی درس مختصر رہے گا. ہاں ابھی سوال کیجیے، اس کا جو سوال ہو. شیخ جو لا کی ابھی بات کر رہے تھے وہ قرآن شریف سے اگزامپل نہیں ملے گا؟ نہیں ملی مجھے، ماں کی ملی، لا کی مثالیں نہیں ملی. وہ ایک ممکن آتی ہے بہت زیادہ ولا ہاں خوف علیہم. لا خوف، ہاں، لا خوف علیہم ولا یحزنون. ولا وہ هم لا يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. چیک کرتے دیکھتے ولا ہیں، هم مطلب يحزنون. مفسر کیا نام مفسرین کی یا جو لوگ ترکیب کرتے ہیں ان کی کیا رائے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ما اور لا متعدد استعمال کے طریقے ہیں. جیسے جو ایک ہی طریقے کے استعمال ہے تو وہ مثالیں ملتی لے لیتے ہیں. ما اور لا میں کیا ہے، چونکہ قرآن کا مسئلہ ہے، جب تک کسی کی جانب سے نہ ملے لکھا ہوا کہ یہاں پر کیا ہے تب تک تھوڑا سا بچتے ہیں. تو نحو کی کتابوں میں یا جو تفسیر میں ترکیب کرتے ہیں، ترکیب پر گفتگو کرتے ہیں، جب ان کو پڑھ لینے کے بعد تشفی ہو جائے تبھی ان مثالوں کو بیان کریں کہ لا حقیقت میں یہی ہے، مشابہ بلیسا یا کوئی دوسری چیز ہے، کیونکہ ما اور لا کی مختلف قسمیں ہیں، جی اسی لیے مثالوں کو بیان کرنے میں تھوڑا سا اس نئے سے احتیاط کیا ہوں میں. ہاں ایک منصوب اور باقی افعال مقاربہ، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پڑھتے ہیں، بہت مختصر رہے گا، اکثر چیزیں مرفوعات میں آ چکی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں ٹیسٹ کب رکھا جائے. رمضان سے پہلے ارادہ ٹیسٹ رکھا جائے منصوبات میں، گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ گروپ میں یہاں پر مناسب. ہاں کسی کا سوال درس سے متعلق تو کر سکتے ہیں. رمضان میں کلاسز رہے گی. آپ لوگ اگر تیار ہیں تو مجھے کلاس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں.